اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کل بارشوں کی وجہ سے بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ اکثر علاقے پانی کی زد میں آ گئے، مالی جانی فصلی بڑا نقصان ہوا ہے اور مزید ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آئیں کوشش کریں، سیکھیں، غور کریں کہ کیا کوئی ایسا سبق ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت فرمائے، اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے، آسانیاں اور عافیت والے معاملات ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں 29واں پارہ سورۃ نوح اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں حضرت نوح علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ استغفار کی کثرت کریں۔ جب استغفار کی کثرت ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ بارش کی وجہ سے جانوروں کا بڑا نقصان ہوا، فصلوں کا بڑا نقصان ہوا، کئی مکان جو تھے وہ ڈھہ گئے، کئی مکان جو ہے وہ ختم ہو گئے، ہمارے کئی مسلمان بھائی بہنیں، ہمارے کئی مسلمان بزرگ بے گھر ہو گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کریں۔ جب معافی طلب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم جب نافرمانی کرتی رہی، 40 سال اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بارش کو روک دیا، ان سے بارش کو روک دیا گیا، 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا گیا، ان کے مال مر گئے، ان کے جانور مر گئے۔ اب بڑے خستہ و خراب حالت میں جناب نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں یہی درس دیا کہ تم استغفار کی کثرت کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملا، بے اولاد تھا، اور وہ شخص کون تھا؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا۔ عرض کرنے لگا کہ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مہربانی فرمائیں میرے لیے دعا کریں، میں بے اولاد ہوں، صاحب اولاد ہو جاؤں۔ تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو۔ کیا پڑھو؟ استغفار پڑھا کرو۔ اب اس نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اتنی شدت کی، اتنی کثرت کی کہ وہ استغفار 100 سے 200 پھر 300 اور وہی بندہ 700 بار استغفر اللہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اسے دیکھا کہ اس کے ساتھ 2 بیٹے ہیں اس کے، تو سوال کیا کہ بھائی یہ کس کے بیٹے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ میرے ہی بیٹے ہیں۔ بھائی تم تو بے اولاد تھے، تمہارے ہاں تو اولاد نہیں تھی، تو یہ بیٹے کہاں سے آ گئے؟ تو آپ نے پھر وہ ساری بات سنا دی کہ ایک روز مجھے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ ملے تھے، تو ان سے میں نے جب عرض کیا، انہوں نے مجھے استغفر اللہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور میں وہ پڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں 700 بار روزانہ پڑھتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کا کرم ہوا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا نہیں، دو بیٹے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی کتنا فیضان ہے استغفر اللہ پڑھنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا، تو وہ کہتے ہیں حضرت میرے معاویہ کو کہ حضرت مجھے جناب حسن نے یہ فرمایا تھا تو میں تو پھر 700 بار پڑھتا ہوں۔ اللہ کا کرم فضل ہو گیا، اللہ نے میری اس حاجت کو بہترین طریقے سے پورا فرما دیا ہے۔ حضرات، حضرت حسن کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت میں قلت بارش کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آپ نے میں استغفر اللہ پڑھو۔ دوسرا آیا کہنے لگا کہ میں قلت نسل کی وجہ سے پریشان ہوں، فرمایا تم بھی استغفر اللہ پڑھا کرو۔ تیسرا آیا کہنے لگا جی میں تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہوں، کہا تم بھی استغفر اللہ پڑھا کرو۔ چوتھا آیا، اس نے عرض کیا کہ میں زمین کی پیداوار کی قلت سے پریشان ہوں، فرمایا تم بھی استغفار پڑھو۔ ربیع بن شبیع موجود تھے، عرض کرنے لگے حضرت آپ نے 4 لوگوں کو، 4 لوگ جنہوں نے 4 حاجتیں مختلف پیش کی، تو آپ نے چاروں کو ایک ہی وظیفہ ارشاد فرما دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہاں میں نے یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ میں نے قرآن پاک کا وظیفہ انہیں عطا فرمایا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم جب پریشانی کے عالم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے کہا تھا استغفار کی کثرت کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ شراٹے کا موسلادھار بارش برسائے گا، مینہ برسائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہی نہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے تمہاری مدد فرمائے گا، وَبَنِينَ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال سے بھی اور اللہ بیٹوں سے بھی تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ حضرات غور فرمائیں، قرآن پاک کے اس سبق سے پتہ چلا کہ جو استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ آسمانی رحمت کا نزول فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے مدد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے، بیٹوں سے مدد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باغ بنا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں بنا دیتا ہے۔ اب اس بات کی ضرورت ہے، آج بڑی شدت کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر استغفار کی کثرت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی پکڑ سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ بارشوں کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، اور بارشوں کا برستے رہنا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ آج دیکھیں نا کئی جانیں جو ہیں وہ شہید ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ کثیر تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے پانی کی شدت کی وجہ سے، اور ابھی بھی یہ پریشانی جو ہے وہ اس کا سامنا ہے، ابھی بھی معاملات جو ہے نا وہ بڑے خراب ہیں۔ تو آئیں کوشش کریں، استغفار کی کثرت کریں، گھروں میں کوشش کریں، احباب میں بیٹھ کر کوشش کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ دیکھیں نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی خیر بھی فرمائے گا، مال کی بھی خیر ہو جائے گی، اولاد کی بھی خیر ہو جائے گی، باغات کی بھی خیر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آسانیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن کے فیضان سے ہمیں یہ تحفہ نصیب ہوا استغفر اللہ کی کثرت کا۔ اب سوال یہ ہے کہ استغفر اللہ کیسے پڑھیں؟ یہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں، یہ بھی آپ پوچھتے ہیں۔ استغفر اللہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرات انداز
کوئی بھی ہو سکتا ہے، الفاظ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا۔ آئیں سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، کثرت سے معافی مانگیں، استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خیر نصیب ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو معاملات خیر و عافیت اور آسانیوں والے ہو جائیں گے، معاملات عافیت والے ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی یہ بارشوں کی شدت کے نقصان سے اللہ ساری قوم کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔